अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मशरक़ वस्ता एक मरतबा फिर तारीख के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर गुजरने वाला लम्हा न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के सियासी, अस्करी और मुआशी मुस्तकबिल का तयन कर सकता है। ईरान और अमरीका के दरमियान अबूरी मुआहदे के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि बरसों से जारी अमरीका और ईरान की महाज आराई शायद सफारतकारी के जरिए किसी हद तक कम हो जाएगी। जंगबंदी का ऐलान हुआ, मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, पाकिस्तान और कतर ने सालसी में अहम तरीन किरदार अदा किया, लेकिन आज सूरत हाल एक बार फिर इस नहज पर पहुंच चुकी है जहां जंग के बादल पहले से कहीं ज़्यादा गहरे दिखाई दे रहे हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में इस वक्त इजाफा हुआ है जब ईरान में साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की आखिरी रसूमात जारी थी। गुज़श्ता रोज़ उनको ईरान के शहर मशहद में हज़रत इमाम रज़ा के रोज़ा मुबारक के अहाते में सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में उनके बड़े साहबजादे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा ख़ामनाई ने पढ़ाई, जबकि तेहरान से लेकर कुम, नजफ, करबला और मशहद तक लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अफराद ने उनके जनाजे और ताज़ियती इज्तिमात में शिरकत की। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 रोज़ तक जारी रहने वाली तकरीबात में तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख अफराद शरीक हुए। मशहद की सड़कें इंसानों के समंदर का मंजर पेश कर रही थीं, जहां हर तरफ सोग, जज्बात और अपने रहनुमा से अकीदत का इजहार नजर आ रहा था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस गैर मामूली अवामी शिरकत को सिर्फ एक जनाजा करार नहीं दिया, बल्कि इसे ईरानी कौम की वफादारी, कौमी इत्तेहाद और इस्लामी इनकलाब से वाबस्तगी की नई तजदीद करार दिया है। उनका कहना था कि अवाम की ये शिरकत इस बात का सबूत है कि ईरानी कौम आज़ादी, खुद मुख्तारी, इंसाफ और मज़ाहमत के रास्ते पर अपने आज़म के पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ तदवीन की रसूमात जारी थी, वहीं दूसरी तरफ मैदान जंग में बारूद बरस रहा था। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन से कबल ही अमरीका और ईरान के दरमियान एक मरतबा फिर शदीद झड़पें शुरू हो गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और ईरान के एक अहम जौहरी बिजली घर के अतराफ के इलाके को निशाना बनाया, जबकि तेहरान और मशहद के दरमियान रेलवे लाइन पर भी हमला किया गया। ईरानी हुकाम का दावा है कि उन अमरीकी हमलों में कम अज़ कम 17 अफराद जाँ बहक हुए। दूसरी जानिब ईरान ने भी खामोश रहने की बजाय फौरी जवाब देते हुए कुवैत, बहरीन और कतर में अमरीकी फौजी तनसीबात और मफादात को निशाना बनाया। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी का मरकज एक बार फिर आबनाए हरमज़ है। दुनिया की तवानाई की शहरक समझी जाने वाली इस गुजरगाह पर बढ़ती हुई कशीदगी ने आलमी मंडियों के लिए एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। तेल की तरसील मुतासर होने से खाम तेल की कीमतें, महंगाई और आलमी तजारती निज़ाम दबाव में आ सकते हैं। उधर इक्तिसादी महाज पर भी दबाव बढ़ा दिया गया। अमरीका ने ईरान को दी गई पाबंदियों में नरमी कम करते हुए नई पाबंदियां नाफिज कर दी हैं, जिसके नतीजे में ईरान का तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंसा हुआ है। अगर सूरत हाल बरकरार रही तो न सिर्फ ईरान की मईशत मजीद दबाव का शिकार होगी, बल्कि आलमी तवानाई मंडी पर भी उनके मनफी असरात होंगे। इस सब के दौरान अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की अपनी एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल ने अमरीका के साथ एक अहम खुफिया इत्तला शेयर की। इस खुफिया इत्तला में कहा गया कि ईरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की मुबैना साजिश तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ अमरीकी नशियाती इदारे CNN ने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए दावा किया कि इजराइल की जानिब से अमरीका को ऐसी खुफिया मालूमात फराहम की गईं। CNN के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे इस मुमकिन खतरे को संजीदगी से ले रहे हैं और इस हवाले से मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। इस मामले पर अमरीकी हुकाम का कहना है कि वो ताहाल इजरायली दावे की आज़ादाना तस्दीक नहीं कर सके, जबकि बाज़ अमरीकी अहदेदारों ने इस मालूमात के वक्त पर सवाल उठाते हुए खदशा जाहिर किया है कि शायद इजराइल का मकसद ईरान के हवाले से सदर ट्रंप के मुस्तकबिल की पॉलिसियों और फैसलों पर असरअंदाज होना है। इस सब के बाद अमरीका और इजराइल के आपसी ताल्लुकात पर भी सवालात उठ रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र सफारती महाज पर भी सरगर्मियां तेज हो गईं। पाकिस्तान एक बार फिर
दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए मुतहर्रिक हो चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर रब्ता किया और मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान की कोशिशों से तय पाने वाले अबूरी अमन फ्रेम वर्क की पाबंदी नहीं कर रहा और हालिया हमले इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं, जबकि अमरीकी हुकाम का कहना है कि तमाम तर कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं और वाशिंगटन मसाइल का सफारती हल चाहता है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और कतर अब भी दोनों ममालिक को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पस पर्दा भरपूर सफारती कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक पाकिस्तान और कतर की सालसी के बायस गुज़श्ता रात अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले नहीं किए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कतर मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। सालिस ममालिक मफाहमती याददाश्त को मुकम्मल तौर पर नाकाम होने से बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब हुकाम ने अमरीकी हुकूमत से राब्ते किए हैं, जिसके मकसद कशीदगी में कमी लाना और मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया कि फ़रीक़ैन गुज़श्ता मुज़ाकरात में जौहरी मुआहदे की जानिब काबिल ज़िक्र पेशरफ्त कर चुके थे। सदर ट्रंप खुद भी आबने हरमज़ को दोबारा खुलवाने और मुकम्मल जंग से बचने के ख्वाह हैं। अब सवाल यह है कि जब एक तरफ मसाइल चल रहे हैं और दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो क्या सफारतकारी वाकई जंग को रोक सकती है? नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के सामने कई अहम सवालात खड़े हैं। क्या अमरीका और ईरान एक मरतबा फिर मुकम्मल जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आबने हरमज़ आलमी ताकतों के दरमियान अगला बड़ा महाज बनने जा रही है? क्या पाकिस्तान और कतर की सिफारती कोशिशें इस बहरान को ठंडा करने में कामयाब होंगी? आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन के बाद ईरान की दाखिली सियासत की समत किस जानिब बढ़ेगी? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और मशरिक़ वस्ता अमूर के माहिर मंसूर जाफ़र साहब। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपके वक्त का। शहीद ख़ामनाई की आखिरी रसूमात के दौरान ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी के बावजूद कशीदगी बढ़ गई। ईरान और अमरीका एक बार फिर आमने सामने आए। इस बार कशीदगी की वजह कौन बना है, ईरान, अमरीका या फिर कोई थर्ड पार्टी? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जिस वक्त जो ईरान में ख़ासतौर पर अली ख़ामनाई साहब के सफ़र आखिरत के मौके पे जितने बड़े पैमाने पे ईरानी अवाम सड़कों पे निकले हैं, और उससे बढ़कर मैं समझता हूँ जिस तरीके से बैनुल-अक़वामी बरादरी ने उनके इस गम में, इसके सोग में जो है वो अपना हिस्सा बटाया है, उनकी शिरकत की है। हत्ता कि खित्ते के वो ममालिक के जो माजी में उनका हदफ रहे हैं, उनका निशाना रहे हैं, सऊदी अरब, कतर, ओमान जो है, उनका भी बड़ा आला सतह के वफूद जो है वो इस मौके पे मौजूद रहे। तो इस पूरे सिनेरियो को ईरान ने अपने जो दाखिली, मैं समझता हूँ, सिचुएशन को बहुत रीइंफोर्स होता देख के, अपने आप को दोबारा रिलेवेंट होता देख के बैनुल-अक़वामी बरादरी में वो थोड़ी सी शायद कुछ ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार दिखाई दिया। इसी वजह से उन्होंने जो आबनाए हुर्मज़ के हवाले से जो उनका एक टेरिटोरियल क्लेम है कि जी वो हमारी है और हम हमारी मर्जी से वो ऑपरेट होनी है, उस ज़िम्मन में कुछ इक्का दुक्का जो आप उन्हें वायलेशन कहिए या गलतियाँ कहिए, उसके नतीजे में कुछ दो टैंकर जो उनके ही अपने बड़े करीबी इत्तेहादी ममालिक के थे, खासतौर पे सऊदी अरब का और कतर का, उसको उन्होंने निशाना बना दिया। और यकीनन अमेरिका और इसराइल तो मौके की तलाश में है कि किसी तरीके से कोई ऐसा लूप होल, कोई ऐसी गलती ईरान करे कि जिसको बुनियाद बना के वो दोबारा से जंग मुसल्लत करे। जिस तरीके से माजी में मुज़ाकरात के मौके पे वो 2025 में भी उन्हें निशाना बनाया गया, फिर 2026 में भी उन्हें निशाना बनाया गया। तो अब तो वो तलाश में थे, तो अमेरिका ने फौरी तौर पे ज़ाहिर है उस पर रद्द-ए-अमल दिया और बुनियाद यही बनाई कि ये सीज़फायर की वायलेशन किया ईरान ने। उसमें यह तय था कि ईरान जो है 60 दिन की मुद्दत में किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा करेगा। इस इक़दाम से मंसूर साहब ये नहीं लगता कि ईरान जो है वो बैकफुट पे चला जाए? जो एक चीज़ें मुज़ाकरात और मामलात आगे बढ़ रहे थे, वो ईरान के इस इक़दाम के बाद ईरान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए जो इस मीडिएशन के अमल में भी हैं, दोनों के लिए। जी आपने दुरुस्त फरमाया है, बिल्कुल। ख़ास तौर पे कतर देखिए वो एक एक्सटेंडेड मीडिएशन के तौर पे आपके पास मौजूद है, ओमान एक गुडविल जेस्चर के तौर पे, और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पोजीशन बतौर सालिस भी कॉम्प्रोमाइजिंग होगी, और सऊदी अरब के साथ जो उसका डिफेंस पैक्ट है उसकी रोशनी में तो पाकिस्तान और ज़ेरे बार आ गया कि पाकिस्तान अब
ایران کے ساتھ جو ثالثی کا فریضہ ہے وہ سر انجام دے، یا یہاں پہ اپنا وہ معاہدہ جو اس نے سعودی عرب کے ساتھ کر رکھا ہے ان کے دفاع کے حوالے سے اس کو آنر کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی حکومت کو اپنے یہ جو داخلی طور پہ ایک ان کو اسٹرینتھ ملی ہے، اسے اپنے عوام کے دلدر دور کرنے کے لیے، اپنی پابندیوں کے خاتمے کے لیے، اپنے جو بینک اکاؤنٹ بحال کروانے کے لیے، پھر اپنا جو ریجنل ایجنڈا ہے اس کے حوالے سے جو ویسٹ کے، مغرب کے، اسرائیل کے کنسرن ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنا جو نیوکس والا پروگرام ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کروانے کے لیے ایک اسٹرینتھ کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ایک ایسے مکے کے طور پہ کہ جو بعد میں دوبارہ انہی کے منہ پر آگ لگے۔ اس وقت سچویشن انہوں نے وہ بنا دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران کو چاہیے کہ وہ پھونک پر قدم رکھے۔ دیکھیے اسرائیل اور امریکہ نے تو اس وقت ایک نیکسس ڈیولپ کر لیا نا، آپ نے جیسے خود اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ ان کا باہمی تال میل دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ خاص طور پہ جب ایران کے اندر جو ہونے والے جنازہ تھا اس میں جب مکے لہرائے گئے اور انتقام کے نعرے لگائے گئے، تو اس کے بعد بس اتنا آپٹکس کافی تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو فوج کے سربراہ ہیں پاسداران انقلاب کے مہدی صاحب، انہوں نے ایک بلند بام بیان دے دیا کہ ہم انتقام لیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ فوراً اس اعلان کے سامنے آتے ہی ترکیہ سے جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب واپس گئے ہیں تو وہ اپنا نیا ایئر فورس ون استعمال نہیں کر رہے تھے، انہوں نے پرانا ایئر فورس ون منگوایا کیونکہ خدشہ تھا کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ان کی جان کو خطرہ ہو۔ اور اگلے ہی روز آپ نے دیکھا کہ نیتن یاہو صاحب نے ایک بھاری بھرکم ڈوزیئر جو ہے انٹیلیجنس رپورٹ پہ مبنی وہ تیار کیا اور وہ وائٹ ہاؤس میں ان کے دربار میں پیش کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس ایران نے کیسا منصوبہ تیار کیا تھا آپ کے قتل کا۔ اب ایسی صورت میں دیکھیے انہوں نے تو ہاتھ دوبارہ ملا لیے، اگرچہ 3 دن 4 دن پہلے، ہفتہ 10 دن پہلے یہی امریکہ لان تان کر رہا تھا نیتن یاہو کو اور ان کو برو بھلا کہہ رہا تھا۔ اب ان کا اعتماد ون کرنے کے لیے انہوں نے دیکھے چاہے غلط رپورٹیں پیش کی ہے، چاہے اس طریقے سے ایران پر حملے کے حوالے سے غلط رپورٹیں پیش کر کے امریکہ کو گمراہ کیا۔ ایسے میں اس وقت ایران کا ذمہ داری میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے، اور انہیں خاص طور پہ جو اس وقت ڈپلومیٹک ریکگنیشن ملی ہے جنازے کے موقع پہ لوگوں کی شرکت کے حوالے سے، انہیں وہ اس نوعیت کے اقدامات کے ذریعے بالکل خراب نہیں کرنے چاہیے۔ اور وقتی طور پہ 60 دن بہت بڑی مدت نہیں ہے، اگر 60 دن کے اندر سے ٹریفک گزر جائے گی اور پورے مکمل اپنا ہے سے گزر جائے ایران۔ منصور صاحب، جو آپ نے بات کی کہ قتل کے منصوبے کے حوالے سے، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ دعویٰ کیا کہ ایسا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے منصوبے کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو سپوائلرز ہیں یا اسرائیل ہے وہ ہو سکتا ہے، یا ایران واقعی اس قسم کا، کیونکہ جو بیان تھا اس بیان کے بعد تو اس منصوبے کا سامنے آنا تو لگ رہا تھا کہ شاید ایران ہی اس پہ ملوث ہے۔ آپ اس جو منصوبہ ہے یا جو دعویٰ ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن اسرائیل نے وہ سارا ایک لحاظ سے انویسٹیگیشن کی ہے۔ اسرائیل کی انویسٹیگیشن ماضی میں بھی آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے جو ہوم ورک کیا تھا انہوں نے حملہ کرنے کے لیے جو ایک پورا مواد تیار کیا تھا تو وہ بھی بیک فائر کر گیا تھا۔ یقیناً یہ بھی بے بنیاد ہے اور اسی نوعیت کے، لیکن کیونکہ ایک موقع ایران نے فراہم کیا ہے انہیں اس نوعیت کی بات کرنے کا، اس نوعیت کے قوائف اکٹھے کرنے کا، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے پھر ایران کو ہی پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، کیونکہ سپوائلر تو اپنی جگہ موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلے جو ایران کی طرف سے ٹینکرز پر حملے کے بعد جو 80 اہداف پر نشانہ بنایا گیا، امریکہ نے اس کو اعتراف کیا کہ ہم نے مارے ہیں، ہم نے نشانہ بنایا ہے، کیونکہ ایران نے سیز فائر معاہدے کی یا اس مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی ہے۔ جبکہ اگلے روز یعنی گزشتہ رات جو اٹیک ہوئے ہیں ایران کے مختلف اہداف پہ، اس پر امریکہ نے کہا ہم نے نہیں کیے ہیں۔ تو اب نہ اسرائیل اس کی ذمہ داری لے رہا ہے نہ امریکہ اس کی ذمہ داری لے۔ ایسے میں آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہاں پہ وہ سپوائلر موجود ہے اور وہ سپوائلر اس وقت کسی موقع کی تلاش میں ہے، اور جیسے ہی اسے موقع ملا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کے ہاتھ، اب ایسے میں اگر ایران ان کو جواب دیتا ہے اس موقع پہ، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو لاکھوں کی تعداد میں اپنے گھروں سے اپنے محبوب رہنما کو سفر آخرت پر روانہ کرنے آئے تھے، وہ تو اپنے گھروں کو بھی نہیں پہنچے۔ ایسے میں اگر اسرائیل اٹیک کر دیتا ہے تو کیا ان کی زندگی کو خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا ہے؟ تو ایران کو کم از کم اپنا ہوم ورک مکمل کرنا چاہیے، اس کے بعد اس نوعیت کے جو ہے اپنے پیر پھیلانا چاہیے، چادر پھیلانا چاہیے، کیونکہ اس وقت ایران کا کنسرن ہے کہ انہیں اپنے بینک اکاؤنٹ بحال کرانے ہیں، اثاثہ جات بحال کرانے ہیں، اور اس میں ایران کے لیے زیادہ ذمہ داریاں، اور اگر ایسے کوئی حملے ہوتے ہیں تو نقصان بھی ایران کا وہ زیادہ ہوگا ریلیٹیولی کہیں امریکہ کے۔ جو 11 جولائی کے حوالے سے منصور جعفر صاحب، اسلام آباد میں مذاکرات کا تیسرا دور ہونا تھا، کچھ سیکیورٹی ذرائع 14 جولائی کی بھی تاریخ دے رہے ہیں
کیا موجودہ صورتحال میں مذاکرات کا کوئی اگلا دور پاکستان میں چلتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نے یہ خبر بریک کی تھی 11 جولائی کے حوالے سے جی، کیونکہ اس وقت ایران جو ہے اور ان کی پوری قیادت مختلف یہ جو سوگ کی کیفیت میں تھی اور خاص طور پہ جو سفر آخرت کی تیاریوں میں تھی اور اس میں مشغول تھی، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید 9 یا 10 تاریخ تک ایران جو ہے اپنے ان ٹیکنیکل ٹیموں کے نام جو ہے وہ پبلک کر دے گا جو اسلام آباد میں ہونے والے اس مذاکراتی عمل میں جو ہے وہ شریک ہوگی. لیکن ابھی تک جو ہے بائی دا ٹائم وی اسپیک ایران کی طرف سے اس قسم کا کوئی اعلان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، جبکہ ٹیکنیکل نوعیت کے جو امریکی ٹیم ہے ظاہر ہے وہ تو اپنے طور پہ ان کے موجود ہے، شاید وہی ریپیٹ کریں جو ماضی میں ان کے پاس موجود تھی، کیونکہ اس وقت جن 3 ایشوز پہ بات ہونی ہے وہ اثاثہ جات کی بحالی ہے، پھر بینک اکاؤنٹس کی بحالی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کسی درجے میں نیوکلیر کے مذاکرات جو ہیں، یہ ٹیکنیکل ٹیمیں ہیں جنہوں نے یہاں پہ بات کرنی ہے. تو اب کوئی حتمی طور پہ جیسے آپ نے ابھی نشاندہی کی کہ ممکن ہے 14 تاریخ کے لیے، کیونکہ ٹائم تھوڑا کم ہے تو اس لیے ممکن ہے کہ ایک آدھ دن ڈیلے کر لیا جائے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اس تمام جو اس وقت آپ کو ایک کشیدگی کی فضا نظر آ رہی ہے اس کے باوجود مذاکرات کا عمل جو ہے وہ تعطل کا شکار نہیں ہوگا، وہ جاری رہے گا، کیونکہ اس وقت جو 7 دنوں کی ڈیڈ لائن ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور یہ بنیادی طور پہ ایک بنیاد فراہم کرے گی اس جامع معاہدے کو کہ جو اس پورا جو سینیریو ہے جو 48-47 سال کی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو میک اپ کرنے میں کام آئے گا، اور اس کے بعد ایران کا اس خطے کے اندر کیا رول ہوگا اسے ہمسایہ ممالک، دیکھیے ایران کی جغرافی تو اس کے حق میں ہے نا، یہ تو بات طے ہے، تو وہ تو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو ایران کو تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جہاں وہ 47 برس جو ہے وہ امریکہ کے مظالم اور اسرائیل کے مظالم جو ہے وہ سہتا چلا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے عوام کو بھی ایک بڑی مشکل سے دوچار کیا ہے. تو ایسے میں کچھ دنوں کے لیے مزید صبر کر لیا جائے اور جو باتیں صبر اور ذمہ داری جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس وقت ایران جو ہے وہ ایسے پوزیشن میں آیا ہے جہاں پہ وہ بہت کچھ گین کر سکتا ہے، اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی ایسا معاملہ ہو تو لوز زیادہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر اور ماہر مشرق وسطی امور. بلوچستان ایک بار پھر دہشت گردی کے لہر کا شکار ہے، جس کے جواب میں گزشتہ 5 روز سے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں انٹیلیجنس بیسڈ اور کلیئرنس آپریشن مسلسل جاری ہیں. اب تک 79 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں. ان کارروائیوں میں دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ ہو گئے. بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور مواصلاتی سامان بھی برآمد کیا گیا، جبکہ ان کے نیٹ ورکس کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا. تاہم اس کامیابی کی قیمت بھی قوم نے اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کی صورت میں ادا کی، اور اس دوران 42 جوان وطن پر اپنی جان نچھاور کر کے شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے. چند روز قبل منگی ڈیم کے پمپنگ سٹیشن نمبر 3 کی حفاظت پر مامور بلوچستان پولیس کی چیک پوسٹ پر ہونے والے دہشت گرد حملے نے نہ صرف پورے ملک کو سوگوار کیا، بلکہ ایک مرتبہ پھر یہ واضح کر دیا کہ ہم دشمن عناصر بلوچستان کے امن، ترقی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. اس سفاک حملے میں 26 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا تھا، جس کے بعد ریاست نے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور اور مربوط کارروائی کا فیصلہ کیا. اسی سلسلے میں پاکستان آرمی، فرنٹیئر کور، بلوچستان پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ طور پر آپریشن شعبان کا آغاز کیا. دوسری جانب پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے حالیہ سیکورٹی صورتحال پر اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے واضح کیا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جا رہی ہیں. انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ریاست دہشت گردی کے خاتمے کے اپنے عزم سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی، اور دہشت گرد جہاں بھی ہوں گے ان کا تعاقب کیا جائے گا. گردوں کے نام اپنے سخت پیغام میں انہوں نے کہا کہ we will hunt you and we will hurt you. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them, and we will hurt you everywhere. DGISPR کے اس واضح پیغام کے بعد بلوچستان میں جاری آپریشن میں مزید تیزی دیکھی جا رہی ہے. سیکورٹی فورسز مختلف حساس علاقوں میں سرچ، کلیئرنس اور انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ریاستی اداروں کا موقف ہے کہ دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کے مالی اور لاجسٹک نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے تک یہ آپریشن بلا تعطل جاری رہے گا. دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ صرف سیکورٹی فورسز کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی جنگ ہے. بلوچستان میں جاری آپریشن کو امن،
استحکام اور ریاستی رٹ کے قیام کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، اور ریاست اس عزم کا اعادہ کر رہی ہے کہ وطن کے امن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور دہشت گردی کے ناسور کا ہر قیمت پر خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ ہم بات کریں گے، اس وقت شاہد رند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان بلوچستان حکومت، تازہ ترین صورتحال بھی جانیں گے۔ بہت شکریہ شاہد رند صاحب آپ کے وقت کا۔ تھانہ منگی کے آپریشن کی اس وقت جو ہے وہ اپڈیٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا۔ مدثر، فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می ان شو۔ مدثر، یہ جو آپریشن تھا یہ مانگی ڈیم کا پمپنگ اسٹیشن ہے جہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور وہاں پر جو نفری موجود تھی اس نفری نے رسپونڈ کیا، اور پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مزید نفری وہاں پر بھیجنے کی ضرورت ہے، تو مزید نفری بھی وہاں پر بھیجی گئی، لیکن چونکہ پہاڑی ٹیرین ہے اور ایک دشوار گزار علاقہ ہے، اس طریقے سے ری انفورسمنٹ جس کو کہتے ہیں نہیں ہو پائی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی، اور اس پر ایک انکوائری کمیٹی چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی اناؤنس کر چکے ہیں، اور وہ انکوائری کمیٹی کے کو جو ہیڈ کرنے والے لوگ ہیں، جو اس کے ممبران ہیں، وہ بلوچستان کے اپرائٹ ترین جو آفیسرز ہیں وہ ان میں شامل ہیں، اور اس کی وہ رپورٹ آئے گی تو اسے میڈیا سے ہم ضرور شیئر کریں گے۔ اوور آل جو آپ کو مدثر اگر تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں، 5 یا 6 جولائی سے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بلوچستان میں مختلف علاقوں پہ ہو رہے ہیں، ان میں جو دہشت گرد جانم واصل ہو چکے ہیں، ان کی اسٹرینتھ آپ نے خود بتا دی، لیکن 2 واقعات بہت اسپیسیفک ہیں جو بہت ہی قریبی ایریاز میں ہوئے، اور دونوں ہی کوئٹہ کی سراؤنڈنگ میں کہہ سکتا ہوں۔ کوئٹہ کا جو عقبی حصہ ہے اس میں ہنا اڑک ویلی ہے، اور پھر ہنا اڑک ویلی کے ساتھ ہی ایک راستہ لنک کرتا ہے زیارت ویلی کی طرف، تو یہ وہ ایریا ہے ہنا اڑک اور زیارت کے درمیان والا شابان اور اس کا نیئرسٹ ایریا جہاں پر دہشت گردوں کی پریزنس تھی، اور دہشت گردوں کی پریزنس کی اطلاع پہلی مرتبہ ہنا اڑک ویلی کے لوگوں نے دی ہمیں، جس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا ان کے ساتھ، گورنمنٹ کی ایک کمیٹی نے ملاقات کی، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وہاں پہ چیک پوسٹ بنائی جائے گی، اور اس چیک پوسٹ کو بنانے کے لیے چونکہ علاقے کے جو معتبرین ہیں انہی سے ایک اتفاق رائے پیدا کرنا تھا، تو تھوڑا سا وینیو پہ ڈسپیوٹ تھا کہ کس جگہ پہ وہ بننی ہے، اس کے ڈیسیجن میں 1 آدھا دن لگ گیا، تو جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو ایک موقع ملا اور انہوں نے ہنا اڑک ویلی پہ اٹیک کیا، جس کے نتیجے میں پہلے شہریوں نے رسپونڈ کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پولیس پہنچی، پولیس نے ان کو وہاں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، لیکن جب ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ زیارت مانگی ڈیم اور یہ جو ہنا اڑک ویلی والا ایریا ہے، یہاں پر آنے والے جو اٹیکس ہیں، ان اٹیکس کی بنیادی وجہ شابان اور اس کے سراؤنڈنگ میں فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج جو کہ تحریک طالبان پاکستان اور BLA ہیں، ان کی پریزنس وہاں پر موجود ہے، تو اس پریزنس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے آپریشن شابان لانچ کیا گیا، جس میں پاکستان آرمی، فرنٹیئر فورس بلوچستان اور بلوچستان پولیس یہ پہلی مرتبہ ہے، مطلب جسے کہتے ہیں ہائی اسکیل آپریشن میں بلوچستان پولیس بھی شاید صاحب یہ آپریشن شابان کی مزید جو کارروائیاں میں چاہوں گا اس پہ بات کریں، ساتھ ہی کہ انفولڈ کیا آپریشن کے بعد فتنۃ الہندوستان تو ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو اس میں تفصیلات جو سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں مدثر، آپ کو ایک بات کا اندازہ ہوگا کہ آج سے چند ماہ قبل افغانستان میں جو موجود دہشت گرد اور ان کی پراکسیز ہیں، ان کے خلاف جب پکتیکا اور ننگرہار اور ان علاقوں میں ہم نے ایئر اسٹرائکس کی، ان ایئر اسٹرائکس کے نتیجے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہمیں یہ ہے کہ وہاں جو موجود دہشت گرد تھے انہوں نے ساؤتھ کی طرف افغانستان میں موو کیا ہے، اور لازمی سی بات ہے جب وہ ساؤتھ کی طرف افغانستان میں موو کرتے ہیں تو وہ قندھار، ہلمند اور اس ایریا میں آتے ہیں، تو اس ایریا سے انہوں نے انفلکس کیا ہے بلوچستان کی طرف، اور لازمی سی بات ہے کہ ان سب کی جو آپ کہہ لیں کہ گائیڈ لائن دینے والی یا ان سب کی چیف منسٹر بلوچستان ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ان سب دہشت گردوں کی جو نانی ہے وہ انڈین را ہے۔ انڈین را کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو ان کا فٹ پرنٹ تھا ماضی میں، وہ حالیہ جو ایران امریکہ یا ایران اسرائیل جنگ تھی، اس میں جس طریقے سے اسرائیل کی مدد کرنے میں ہندوستان ایکسپوز ہوا ہے، تو ہندوستان کو یہ اندازہ تھا کہ اب وہ ایران کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اب جو اپنا ایپی سینٹر بنایا ہے وہ کابل اور قندھار کو بنایا ہے، اور وہاں پر جو موجود TTP اور BLA کی لیڈرشپ ہے اس کو وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈسٹرب رہے، تاکہ جو پاک ایران تعلقات ہیں اس سے جو اکنامک فائدے پاکستان کو آنے والے دنوں میں انہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ بنگی ڈیم کے علاقے میں شہداء کے لواحقین نے
دھرنا دیا، پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان پہنچے، کامیاب ان کے مذاکرات ہوئے، انہوں نے ان کو منایا، پھر وہ تدفین کا بھی سلسلہ وہ آغاز ہو گیا۔ لیکن اس المناک حادثے کو لے کر سوشل میڈیا پہ جو بات ہو رہی کہ اب کی بار یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے، فتنۃ الخوارج ہے، ان کا جو نشانہ ہے وہ ایک الگ کمیونٹی، خاص کمیونٹی ہو گئی ہے۔ جہاں پہلے بڑا پرامن بلوچستان آپ کا وہ تھا، ہمارا بڑا تھا، اس کے حقائق کیا ہیں اور اس وقت صورتحال اس حوالے سے کتنی کشیدہ ہے اور کیا ہے؟ مدثر دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیے، گزشتہ 2 دہائیوں میں بلوچستان کی دہشت گردی کو، اس دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے جو آپریشنز ہیں، ان کے لیے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ جب کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے تو اس کنفیوژن کا فائدہ دہشت گرد اٹھاتے ہیں۔ بالکل۔ اب ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں پہلے بھی ایک آدھ آپ کے پروگرام میں دے چکا ہوں، کچھ اور ٹی وی چینلز پہ دے چکا ہوں کہ بلوچستان کی کچھ کامپرس لیڈرشپ نے ہمیشہ وفاق کی لیول کی جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے انہیں 2 چیزوں پہ کنفیوز رکھا ہے۔ ایک کہ جی یہ مسئلہ حقوق کا ہے، اس کو ڈائیلاگ کے ساتھ حل کرنا چاہیے، تو 30 سال سے تو آپ ڈائیلاگ ہی کر رہے ہیں، 30 سال سے آپ نے کون سا ایکسٹینسو ملٹری آپریشن بلوچستان میں کر دیا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے امن نہیں آ سکا۔ دوسرا کنفیوژن نیشنل ایکشن پلان میں یہ لکھوایا گیا کہ مذہب کے نام پہ تو دہشت گردی کرنے والا دہشت گرد ہے، لیکن قومیت کے نام پہ دہشت گردی کرنے والا جو ہے وہ ناراض بلوچ ہے۔ تیسری ایک کنفیوژن اور ہمیں ہے، کچھ ایسی پولیٹیکل فورسز ہیں پاکستان میں اور بالخصوص بلوچستان میں جو کہ لیجٹمیٹ وائسز ہیں بہت سی دہشت گرد تنظیموں کی۔ ایسی پولیٹیکل لیجٹمیٹ وائسز پہلے تو جو ہے وہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں، پھر اگر کسی دہشت گردی کے واقعے میں چاہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان ہوں چاہے معصوم شہری ہوں، ان کو جب وہ دہشت گرد مارتے ہیں تو پھر یہی پولیٹیکل پارٹیز، وہی لیجٹمیٹ وائسز دھرنوں کے نام پر آ کر ریاست پر، حکومت پر، ریاستی اداروں پر الزام تراشی شروع کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال، مانگی ڈیم کا واقعہ ہمارے لیے ایک شہری کی، جو بلوچستان کا شہری ہے مدثر، اس کی جان قیمتی ہے۔ بالکل۔ ایک چند سیاسی جماعتیں جو اس وقت بھی کوئٹہ میں پروٹیسٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ان پولیس والوں کو وہاں لڑنے کے لیے کیوں بھیجا گیا تھا۔ مدثر ایک بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ، ایک بندہ اپوائنٹ ہی پولیس میں ہوا ہے تو اس نے یا تو چور سے لڑنا ہے یا دہشت گرد سے لڑنا ہے۔ مدثر اقبال اگر ٹی وی کے اینکر ہیں تو انہوں نے پروگرام ہی کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جا کے بطور کیمرہ مین ریکارڈنگ کرنی۔ تو ایسی پولیٹیکل فورسز اور جو ایسی لیجٹمیٹ وائسز جو ہے دہشت گردوں کی، وہ جب انہیں سافٹ کارنر پرووائڈ کرتی ہیں تو پھر ایسی سچویشن کو ڈیل آؤٹ کرنے میں تھوڑا سا مشکلات ریاست کو اور حکومت کو۔ ٹھیک، صحیح، بہت شکریہ شاہد رند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ترجمان بلوچستان حکومت اور پاکستان کی ریاست کا، بلوچستان کی حکومت کا فیصلہ پاکستانیوں کا ایک ہی ہے کہ بلوچستان کے لیے امن ہر حال میں چاہیے ہوگا۔ قربانیاں یقینی طور پر پاکستانی دے رہے ہیں، پاکستان کی فورسز دے رہے ہیں، پاکستان کے جوان دے رہے ہیں، لیکن بلوچستان پاکستان کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کوئی اور صوبہ۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات، نسلہ ٹاور، تجاوزات، ماسٹر پلان، عدالتی اختیارات اور شہری حقوق پر گزشتہ کئی برسوں سے جاری قانونی اور عوامی بحث میں وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے نے ایک نئی آئینی اور قانونی جہت پیدا کر دی ہے، جس میں وفاقی آئینی عدالت نے نسلہ ٹاور کی مسماری کا سبب بننے والے سپریم کورٹ کے 2018 اور 2019 کے احکامات واپس لے لیے اور قرار دیا کہ عدالت عظمیٰ سمیت تمام عدلیہ صرف اپنے سامنے والے معاملے تک محدود رہنے کی پابند ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ محض ایک مقدمے کا اختتام نہیں بلکہ پاکستان میں عدالتی اختیار، انتظامی ذمہ داری، وفاقی اور صوبائی اختیارات کی تقسیم اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے درمیان توازن کی اثر نو تشریح بھی ہے۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی وفاقی آئینی عدالت نے 10 صفحات پر مشتمل اپنے تحریری فیصلے میں نہ صرف سپریم کورٹ کے 21 دسمبر 2018 اور 22 جنوری 2019 کے وہ احکامات واپس لے لیے جن کی بنیاد پر کراچی بھر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف وسیع کارروائیاں ہوئیں اور نسلہ ٹاور مسمار ہوا، بلکہ یہ اصول بھی واضح کیا کہ عدالتیں اپنے سامنے موجودہ تنازع یعنی کہ لیٹیگیشن تک محدود رہنے کی پابند ہیں اور اپیل کے دائرہ اختیار کو از خود نوٹس یا انتظامی نگرانی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی آئینی عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ اصل مقدمہ صرف لیاری کے موسیٰ لین میں واقع ایک مخصوص عمارت سے متعلق تھا، جس میں یہ سوال زیر غور تھا کہ آیا مذکورہ عمارت غیر قانونی طور پر تعمیر ہوئی یا نہیں۔ تاہم تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے
जुलाई 2018 से इस मुकदमे का दायरा गैर मामूली तौर पर वसी करते हुए पहले पूरे लियारी और फिर पूरे कराची की गैर कानूनी तामीरात, शादी हॉल्स, मार्केट्स, शॉपिंग सेंटर, ज़मीनों के इस्तेमाल, लैंड यूज कन्वर्जन और मास्टर प्लान के मामलात तक फैला दिया। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि इस नौइयत की हिदायत इस मुकदमे के फैसले के लिए ज़रूरी नहीं थी, इसलिए यह अदालती इख्तियार के मुकर्रा आईनी दायरे से तजावुज़ के मुतरादिफ थी। फैसले में ख़ास तौर पर इस कानूनी उसूल को नुमायां किया गया कि अदालत सिर्फ उन्हीं मामलात तक मदाखलत कर सकती है जो उसके सामने मौजूदा तनाज़े के हल के लिए नागुज़ीर हों। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के अपने साबिका फैसलों, खुसूसन हनीफ अब्बासी केस और तारीखी अस्मा जिलानी केस का हवाला देते हुए कहा कि अदालतों का काम फर्जी या अमूमी नौइयत के मामलात पर फैसले देना नहीं, बल्कि सिर्फ हकीकी और ज़ेरे समात तनाज़े को कानून के मुताबिक निपटाना है। फैसले में वाज़े तौर पर लिखा गया कि अगरचे अदालत बाज़ हालात में फरीकैन की इस्तिदा से आगे भी सवालात उठा सकती है, मगर सिर्फ उस हद तक जहां वो ज़ेरे समात मुकदमे के फैसले के लिए नागुज़ीर हों। लियारी की एक इमारत के मुकदमे को पूरे कराची की तामीराती पॉलिसी में तब्दील करना इस मयार पर पूरा नहीं उतरता। वफाकी आईनी अदालत ने मजीद करार दिया, हत्ता कि अगर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक आर्टिकल 184(3) के तहत इख्तियार इस्तेमाल करने का इरादा भी किया होता, तब भी आइन में मुकर्रर करदा शराइत पूरी किए बगैर अपील के मुकदमे को असल आइनी दायरा इख्तियार में तब्दील नहीं किया जा सकता था। इसी तरह आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ फराहम करने का इख्तियार भी इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि एक महदूद अपील को पूरे शहर की इंतजामी निगरानी में तब्दील कर दिया जाए। ताहम अदालत ने अपने फैसले में निहायत वाज़े अंदाज में यह भी कहा कि इसके मौजूदा फैसले को किसी सूरत गैर कानूनी तामीरात के जवाज के तौर पर नहीं देखा जा सकता। अदालत ने दो टोक अल्फाज में करार दिया कि कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकम्मल कानूनी निज़ाम, कवायद और मुतल्लिका इदारे पहले से मौजूद हैं। सिंध हुकूमत, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारे आइनी और कानूनी तौर पर पाबंद हैं कि वो गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अलबत्ता सिर्फ SBCA की किसी रिपोर्ट की बुनियाद पर या मुतासरा अफराद को सुने बगैर किसी इमारत को मिसमार करने का हुक्म देना शहरियों के बुनियादी हक, ड्यू प्रोसेस यानी कि मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई के मनाफी होगा। अदालत ने इस उसूल पर भी जोर दिया कि बिल्डिंग कवानीन का निफाज बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत और उसके इंतजामी इदारों की जिम्मेदारी है, न कि अदलिया की। अदालत ने कहा कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के इक़दामात का मकसद शहर में कानून की हुक्मरानी और बेहतरी था, लेकिन नेक नियति अपनी जगह, आइनी इख्तियार की हुदूद अपनी जगह और हर रियासती इदारा अपने मुकर्ररा आइनी दायरा इख्तियार में रहकर ही काम कर सकता है। इस फैसले की अमली अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि 2018 और 2019 के इन्हीं अदालती अहकामात के नतीजे में कराची में वसी पैमाने पर इंसदाद तजावुजात और इन्हदामी कार्रवाइयाँ हुई, जिनमें शारा फैसल पर वाक़े मारूफ नस्ला टावर समेत मुतअद्दिद रिहायशी और तिजारती इमारतें भी मुतासिर हुईं। अब वफाकी आइनी अदालत ने इन तमाम अहकामात को वापस लेने हुए करार दिया कि उनके नतीजे में जारी तमाम रिपोर्ट्स, कार्रवाइयाँ और हिदायत भी कलअदम तसव्वुर होंगी, जबकि आइंदा तमाम मुतल्लिका इदारे सिर्फ कानून और मुकर्ररा तरीक़ाकार के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। फैसले के साथ जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने अपने इजाफी नोट में एक अहम आइनी पहलू उजागर किया। उन्होंने लिखा कि कराची के शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है और पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट्स, फुटपाथ, अवामी साहिल, लाइब्रेरियाँ, कम्यूनिटी सेंटर्स, तालीमी और तिब्बी इदारे और दीगर अवामी सहूलियात शहरियों के हक़ की ज़िंदगी और इंसानी वक़ार का हिस्सा हैं। लिहाजा किसी भी सरकारी पॉलिसी, इंतज़ामी हुक्म या ज़मीनी इस्तेमाल में तब्दीली के ज़रिए इन अवामी हुकूक को आइन और कानून के बगैर महदूद नहीं किया जा सकता। यूँ वफाकी आइनी अदालत का यह फैसला महज कराची के गैर कानूनी तामीरात या एक मुकदमे तक महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आइनी निज़ाम में इख्तियारात की तकसीम, अदालती खुद एहतसाबी, इंतज़ामी ज़िम्मेदारी, शहरी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के बुनियादी उसूलों की नई तशरीह के तौर पर सामने आया है। अब असल इम्तहान सिंध हुकूमत, SBCA और दीगर मुतल्लिका इदारों का होगा कि वह अदालत की इस हिदायत की रोशनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मौसर, शफाफ, बिला इम्तियाज़ और मुकम्मल कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाएं या नहीं। वफाकी आइनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को कलअदम तो करार दे दिया, लेकिन जिनका नुकसान होना था
ہو چکا۔ اس اہم پیش رفت کے بعد متاثرین میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمارت گرائی جا چکی اور مکین بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ اصل ذمہ داروں کو تاحال انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا ہے۔ اب جو فیصلہ غلط قرار دے دیا گیا تو پھر اس ٹائم پہ اس کی جلد بازی کیوں تھی؟ جب یہ چیزیں کورٹ کے اختیار میں نہیں تھیں تو کورٹ نے کیوں اپنے اختیارات کو تجاوز کرتے ہوئے یہ معاملات کیے؟ صرف ایک آدمی کی انا کے اوپر، ایک آدمی کی ضد کے اوپر۔ 4 سال سے جتنے بھی ہمارے لوائقین تھے جو در بدر ہوئے پھر پڑے ہوئے ہیں، جنہوں کے پاس کرایوں کے پیسے نہیں ہیں، ایک ہماری جو نیبر تھی شمیم آپا، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد 7 سال کے بعد ان سب کی بھرپائی کرے گا کون؟ سپریم کورٹ کرے گی آپ کی یا اپنے سندھ حکومت کرے گی؟ کہ کون کرے گا؟ کل کے عدالتی حکم کے بعد آج مکین بے گھر ہیں، اور آج کے عدالتی حکم کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے یہ وقت بتائے گا۔ مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔